اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ عربی زبان میں رمضان رمز سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے شدید گرمی اور تپش ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے؟ جب ایک مسلمان کے سارا سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے، جتنی شدت سے بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسی طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے اور ایندھن کی آگ چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور رمضان میں روزے دار کی بھوک اور پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے کہ روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو نبی کریم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے، پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے معاف کر دے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا اور ان کی بانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، اور یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے، اور جس نے افطاری جلدی جلدی کی تھی۔ اور ذرا سوچئے جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی قیامت والے دن۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا اور آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ثواب میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر ہے۔ نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کو ادا کرنے کے برابر ہے۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کے گناہ ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کس امت پر عطا نہیں ہوا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان المبارک پر حضرت داؤد علیہ السلام اور 12 یا 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا گیا۔ رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے، اس سے زیادہ بار کسی جگہ پر ذکر نہیں آیا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس حضرت جبریل امی 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان مبارک میں صبح روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، مصروفیت میں گزار دیں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کے گھر میں کوئی ملازمین بھی ہیں تو ان کو بھی روزے کی تلقین کریں، خود بھی روزہ رکھیں اور ملازموں سے رمضان میں بالکل کام نہ لیں، تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزار سکیں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو بھی کھانے سے منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے رک جاتا ہے، وہ غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزہ دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا۔ روزے دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا، اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنی منہ میں پانی کا قطرہ تک نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تولنا چاہیے، رمضان میں کیوں نمازیوں کو تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہو اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ رمضان کے مہینے میں امت محمد پر چیونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں، کسی امت کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کے سوا یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازے پر کھڑی ہو کے کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت کی
تیاری کی ہے کہ دنیا میں میری اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہمت اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمین کو رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔